السلام علیکم، میں ہوں شراز اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز میاں والی۔ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 29 فروری کو الیکشن ہوگا۔ پھول گروپ اور شہین گروپ آمنے سامنے ہیں۔ اگر ہم بات کریں شہین گروپ کی تو شہین گروپ سے کلب عباس جوڑا 3 سال صدر رہ چکے ہیں، لیکن ان 3 سالوں میں دکانداروں کے مسائل کس حد تک حل ہوئے اور دکانداروں کو اب کن مسائل کا سامنا ہے، اس حوالے سے دکانداروں سے بات کریں گے اور پھر امیدواروں کے پاس جائیں گے کہ ان کے پاس ان دکانداروں کے مسائل کا کیا حل ہے۔ تو پہلے دکانداروں سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ہم پہنچ چکے ہیں سانول جولر پر، یہاں پر دکاندار بھائی سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا، آپ کی صرافہ ایسوسی ایشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کس سے ووٹ سپورٹ کر رہے ہیں؟ کلب عباس شہین۔ کلب عباس 3 سال سے صدر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دکانداروں کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک وہ کامیاب رہے؟ تقریباً 99%۔ اگر ہم موجودہ مسائل کی بات کریں تو دکانداروں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ یہی چوری کا زیور لے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے لیے ٹینشن بنتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوا ہے، تو الحمدللہ کلب عباس نے ہمارا فری میں مسئلہ حل کرایا ہے۔ پہلے جب ہوتا تھا وہ زیور بھر کے دینا پڑتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں برائڈل جولر پر اور ہمارے ساتھ دکاندار راؤ کمران صاحب موجود ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ کمران بھائی بتائیے گا، الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، لیکن پہلے جیسی گہما گہمی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ابھی فی الحال تو بھائی صاحب کافی ٹائم پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، تقریباً 29 تاریخ کو الیکشن ہے، تو آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے گہما گہمی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے جائیں گے بھی الیکشن کی کیا صورتحال بن رہی ہے۔ اگر شہین گروپ اور پھول گروپ کی بات کی جائے تو مقابلہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھائی مقابلہ تو تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ کانٹے دار ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں گروپوں کے اندر یعنی کہ الحمدللہ مقابلہ ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے مقابلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بھائی کلب عباس ون کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دکانداروں کی بات سنی۔ دکانداروں کی رائے کے مطابق شہین گروپ اور پھول گروپ کے مابین کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ آئیے مزید دکانداروں سے بات کرتے ہیں۔ اگر بات کریں پھول گروپ کے امیدوار کی یا شہین گروپ کے امیدوار کی، تو آپ کس امیدوار کو مضبوط دیکھتے ہیں؟ یار وہ دیکھیں نا، ہمارے لیے بھائی خالد بھی قابل احترام ہے اور بھائی کلب بھی، وہ بھی قابل احترام ہے، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے۔ بس ہمیں یہی چاہیے کہ جولری کے حساب سے نا، یعنی کہ دونوں ٹھیک ہیں، جو بھی آ جائے اچھا ہے، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں۔ کام کریں، بس سیکورٹی کا کام کریں، اس کے بعد سیکورٹی اچھی کریں، ساتھ پولیس کو ساتھ لگا کے، یعنی کہ یہاں سیکورٹی کا نظام اچھا ہونا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ کم ہے ہمارے لحاظ سے، سیکورٹی زیادہ ہونی چاہیے، دن کو بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور خاص کر جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کو بار بار ہر دکان پہ چلنا چاہیے، گھومنا چاہیے، پھرنا چاہیے۔ اگر ہم دونوں گروپس میں مقابلے کی بات کریں تو کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے حساب سے تو برابر چل رہے ہیں دونوں، دیکھا جائے تو کانٹے دار مقابلہ۔ صرافہ بازار کے دکاندار طارق محمود بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ طارق بھائی بتائیے گا، پھول گروپ اور شہین گروپ میں آپ کس کو کامیاب دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہم شہین کے ساتھ ہیں۔ شہین غریب کی آواز ہے، کلب عباس جوڑا غریب کی آواز ہے اور غریبوں کا ساتھی ہے۔ غریب مزدور جتنے بھی ہیں ان کا پہلے بھی اس نے ساتھ دیا ہے، اب بھی وہ ساتھ دے رہا ہے، اور صرافہ بازار میں ایک گہما گہمی ہے، ایک رونق ہے، اور انشاءاللہ ہم شہین کے ساتھ ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں موجودہ مسائل کی تو دکانداروں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ مسائل کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں صرافہ سونے کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ جو ہے کلب عباس وہ حل کرا دیتا ہے، پہلے بھی اس نے حل کرائے ہیں کافی مسائل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صرافہ بازار کے دکاندار محمد سعید صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں۔ سعید بھائی بتائیے گا، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ووٹ اور سپورٹ کلب عباس کو، بہت اچھے رہے ہیں 3 سال جو ان کا ریکارڈ بہت زبردست رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جیت کر اگلے جو نیکسٹ 4 سال ہوں گے اس کے لیے وہ بہتر اقدامات اٹھائیں گے تمام برادری کے لیے۔ اگر ہم بات کریں موجودہ مسائل کی تو صرافہ بازار کے دکانداروں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سر بہت سے مسائل ہیں، اس کے لیے تو پھر ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو۔ جو مین مسائل ہیں وہ بتا دیں تاکہ ہم آپ کے جو صدر کے امیدوار ہیں ان کے سامنے رکھیں کہ دکانداروں کو ان مسائل کا سامنا ہے۔ جو سب سے مین ایشو ہے وہ ہے جو چوری کا سامان آتا ہے یہاں پر بکتا ہے، اور پولیس آتی ہے اور وہ ان کو اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ اس چیز کا حل ابھی تک کسی سے بھی نہیں نکلا۔
اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے آنے والے ہوں گے صدر وہ اس کے لیے اچھا کریں اقدام. اس کے علاوہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے جہاں پر کم سے کم یہاں پر صرافہ بازار میں 5 سے 6 رات کو ہونے چاہیے گارڈ اور 4 سے 5 دن کے وقت ہونے چاہیے. سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے جہاں پہ. اگر ہم مقابلے کی بات کریں تو پھول گروپ اور شہین گروپ میں مقابلے کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ اس وقت مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے اور جی کانٹے دار مقابلہ جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم تو امید کرتے ہیں کہ جو ہمارا امیدوار ہے کلب آباد شہین گروپ وہی جیتے گا. الیکشن کی گہما گہمی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اور سارے جو دونوں گروپس ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. لازمی بات ہے سارے گروپس نے کوشش ہی کرنی ہے, ووٹ مانگنے ہیں. ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی, مقابلہ بہت سخت ہے اور سمجھو 19-20 کا مقابلہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو گروپ بھی جیتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی گروپ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے, بہتری کے لیے کرے. اور اکثر اوقات پولیس کا اور سنار کا چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے, تو اس مسائل کے لیے جو بھی صدر آئے یا جو بھی پینل آئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پینل اپنے بھائیوں کے لیے بہتر کام کرے گا. ہم ابھی جائیں گے صدر کے امیدواروں کے پاس. آپ دکانداروں کی جانب سے کیا مطالبہ ہے جو ہم ان کے سامنے رکھیں, کیا مسائل ہیں آپ کو؟ یہاں پہ جی سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا ہے, اس کے بعد مختلف لوگوں سے ملنے کا مسئلہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ یہاں پہ لوگوں کی جو چندے کے مسائل ہیں یا فنڈز کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور جتنی بھی یونینز ہیں جو بھی گھر ہے جس ادارے کو بھی چلانا ہوتا ہے اس کے لیے فنڈز بہت ضروری ہوتے ہیں. یہاں پہ فنڈز کی بہت زیادہ کمی ہے, تو ہم حکام بالا سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ ہمارے صدور کے ساتھ تعاون کریں, اور جو ہمارے صدور بننے والے ہیں صدر جو بھی بنے تو وہ اس گلی کے مسائل فنڈز کو بہانہ بنا کے نہیں بلکہ اپنی کاوشوں سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسائل آپ بتا رہے ہیں ان مسائل کا کیا حل ہے؟ ان مسائل کا حل سب سے پہلے تو اتفاق یونٹی ہے, اور اگر جو گروپس بھی جیتے وہ دوسرے گروپ کو کھلے دل سے قبول کرے, اور جب کھلے دل سے قبول کرے گا, جب سارے بھائی اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسائل کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ حل نہ ہو. ہم نے صرافہ بازار کے دکانداروں سے بات کی, دکانداروں کے مسائل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے, اور دکانداروں نے جو امیدواروں سے مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ لے کر اب ہم جائیں گے صدر کے امیدواروں کے پاس, اور ان کا جو مطالبہ ہے دکانداروں کا ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ ان مسائل کا حل ان کے پاس کیا ہے اور ان کا کیا منشور ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم نے صرافہ بازار کے دکانداروں سے ان کے مسائل کے حوالے سے بات کی. اب ہم پہنچے ہیں شہین گروپ سے صدر کے امیدوار کلب عباس جوڑا صاحب کے پاس. آپ سے بات کرتے ہیں. سر پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا. بتائیے گا کیسی کمپین چل رہی ہے؟ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا ہمارے پہ فوکس کیا ہے. ہماری کمپین الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. پورے بچوں کے میں پچھلے 3 سال صدر رہ چکا ہوں, اس حوالہ سے میری کمپین کا جو کرائٹیریا ہے وہ بھی 3 سال پہ ہی محیط ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں, جس کے پاس بھی جاتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ میرے لاسٹ 3 سال گزرے ہوئے وہ کارروائی دیکھیں, میری کارکردگی دیکھیں. اگر آپ کو وہ کارکردگی پسند آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو بالکل آپ ووٹ ہمیں نہ دیں. سر آپ نے 3 سال کی بات کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں ایسا کیا کام تھا جو آپ نہیں کر پائے اور آنے والے سالوں میں آپ کر دیں گے؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. میرا یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے یہاں پہ پولیس کا ہوتا ہے. جہاں چوری کا سامان بکنے آتا ہے ہم لوگ لے لیتے ہیں, تو پولیس والے چور کو پکڑ کے لے آتے ہیں یہاں پہ اور کہتے ہیں بھئی آپ نے ان سے سامان لیا تو ہمیں برآمدگی دیں. جو میرا سب سے اہم کام تھا جو میں نے کیا ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے یہاں سے کوئی بندہ نہیں جانے دیا. یہاں پہ جو بھی پولیس والے آئے ہیں ہم نے ان کو خالی واپس کیا, یہیں پہ بیٹھ کے فیصلہ کروا دیا ہے. اور 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے برآمدگی جو چور تھا اس سے کروا کے ہم نے جولری بنوا کے دی ہے. یہ پچھلے 30-35 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا. سر آپ نے پولیس کی بات کی ہے, تو ہم نے دکانداروں سے جب بات کی ان کو سیکورٹی کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے. اس حوالے سے آپ کے منشور میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات سیکورٹی یہاں پہ چونکہ ہمارے سول امن گارڈ رکھنے پڑتے ہیں, وہاں پہ ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے.
فنڈس حوالے سے ہمارا بازار تھوڑا سا پیچھے رہا ہے، لیکن آن ورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ فردر ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ فنڈس کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں. میری جتنی بھی یہاں پہ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں ان میں تقریروں میں فنڈ کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب تک ہمیں ڈونیشن نہیں ملے گی ہم وہ نہیں کر سکتے سیکورٹی گارڈ کو. اگر ہم نے یہاں پہ سیکورٹی کا نظام بہت بہتر کرنا ہے، ہمیں فنڈس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم رجسٹر کروا رہے ہیں یونین کو. جب رجسٹر ہو گئی آٹومیٹیکلی ہمیں گورنمنٹ سیکورٹی دینے کی پابند ہوگی انشاءاللہ. سر تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں صرافہ بازار کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم نے جو فوکس کی پہلے ہم نے یہاں پہ کیمرہ کا انسٹالیشن کی ہے، کچھ سپیکر کے معاملات تھے وہ ہم نے کلیئر کیے ہیں، اور سیکورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے جو نیا پروگرام مینیج کر رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ٹوٹلی سیکورٹی، یعنی کہ پولیس کے تعاون سے ریکویسٹ پہلے بھی کی تھی ہم نے ڈی پی او صاحب سے. ڈی پی او صاحب نے ایک اسکواڈ والے کو کہا تھا، ہونڈا اسکواڈ والوں کو، کہ آپ نے چکر لگانا ہے. فردر ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں یہاں پہ کچھ ایک گارڈ دے دیں، 2-3 جہاں پہ ملازم ہوں. ہمارے آلریڈی ملازم ہوتے ہیں، صبح بھی ہوتے ہیں، رات کو بھی ہوتے ہیں. رات کو یہاں پہ پولیس والی گشت والی گاڑیاں آتی ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن ہم چاہ رہے ہیں بھی ہمیں یہاں پہ کچھ سیکورٹی مل جائے تاکہ یہاں پہ بازار میں لوگ جو پولیس والے ہیں وہ پھرتے رہیں، ہم تھوڑے سے سیکور جائیں گے مزید. سر کیا پیغام دیں گے تاجر برادری کو، بالخصوص صرافہ بازار کے دکانداروں کو؟ جو میرا تمام بازار کے جتنے بھی ہمارے جیولر سرگر بھائی ہیں ان کو پیغام یہی ہے کہ آپ دیکھیں 3 سال کی کارروائی کہ میں 3 سال میں نے کیا کام کیا ہے. جو پچھلا ٹینور تھا ہمارا 30 سال کا جب دوسرے صدر تھے اور جب میں آیا ہوں، آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ کیا یہ 3 سال ہمارے لیے اچھے ثابت ہوئے ہیں یا پچھلے سال تھے بہتر. اگر یہ 3 سال ہمارے اچھے ہیں اوبیسلی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے شاہین گروپ سے صدر کے امیدوار کلب عباس جوڑا صاحب کی بات سنی. ہم نے کوشش کی کہ پھول گروپ سے بھی صدر کے امیدوار خالد بن عبداللہ سے ہماری بات ہو، لیکن وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہاں پر ہیں نہیں تو ان سے بات نہیں ہو پائی. کلب عباس جوڑا صاحب جیت کے لیے پر امید ہیں اور ان کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جیت کر دکانداروں کے مسائل حل کریں گے. لیکن یہ تو 29 فروری کو پتہ چلے گا کہ دکاندار کسے ووٹ دے کر کامیاب کراتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ڈیلی نیوز میاں والی سے جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.